بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 7واں درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کے دوران پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہے۔ اس میزبان رسول کا نام خالد اور کنیت ابو ایوب انصاری تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان بنے تو پہلا ہدیہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیا وہ دودھ، گھی اور روٹی سے تیار کردہ سرید کا پیالہ تھا۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یہ میری والدہ نے بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ پھر اصحاب کو بلایا اور سب نے مل کر کھایا۔ ابھی میں دروازے سے کہتے ہیں ہٹ نہ پایا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا غلام ایک پیالہ لے کر آیا، اس میں ہڈی اور گوشت تھا۔ اس طرح ہر رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر 3-4 آدمی باری باری کھانا لاتے تھے۔ سب نے آپس میں اپنی باری مقرر کر لی تھی اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دونوں وقت کا کھانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے، اور جو کھانا بچ جاتا دونوں میاں بیوی اسے تناول کرتے۔ برتن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کے نشانات تلاش کرتے اور وہیں سے کھاتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم میں خود ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کھانا پورا واپس آ گیا۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ نے کھانا واپس کر دیا اور اس میں آپ کے ہاتھ کے نشان بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کھانے میں پیاز یا لہسن کی بو آئی تھی اور میں جبریل امین سے سرگوشی کرتا ہوں، اس لیے تم لوگ وہ کھانا کھا لو۔ چنانچہ وہ کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا اور پھر اس کے بعد کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے میں پیاز یا لہسن نہیں ڈالا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور اسی قیام کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ سے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کو اور ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہن ان سب کو لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر ان کو روانہ کیا تاکہ واپسی پر ضرورت کے مطابق سواریاں خریدی جا سکے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ان دونوں کے ساتھ عبداللہ بن اریقط کو 2 یا 3 اونٹ دے کر روانہ کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو خط لکھا کہ وہ ان کی اہلیہ ام رمان اور بیٹی عائشہ اور اسما کو بھی لے آئے۔ یہ حضرات صبح مدینے سے روانہ ہوئے اور مقام قدید میں جا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے 500 درہموں سے 3 سواریاں خریدی۔ جب یہ حضرات مکہ مکرمہ پہنچے تو پتہ چلا کہ طلحہ بن عبید اللہ آل ابو بکر کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان تمام افراد نے ہجرت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بھی اس طرح مدینہ المنورہ پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو حضرت حارث بن نعمان کے گھر میں ٹھہرایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تو پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، صرف آپ کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ رہ گئی تھی، کیونکہ آپ کے وہ داماد ابو العاص ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی ہجرت کر کے تشریف لے آئی اور آپ کے داماد بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ گویا اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا خاندان مدینہ المنورہ منتقل ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا خاندان اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے ہجرت کی تھی سب مدینہ المنورہ میں رہنے لگے۔ جب مہاجرین نے مدینے میں سکونت اختیار کر لی تو ان پر مدینے کا وبائی بخار مسلط ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے تو آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مدینے کے بخار نے آ لیا اور انہیں سخت مشقت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ وہ نماز بھی بیٹھ کر ادا کرنے لگے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے نکلے، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھ کر نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جان لو کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے اجر کا آدھا ہے۔ مسلمان اپنے ضعف اور بیماری کے باوجود کھڑے ہو گئے تاکہ وہ فضیلت حاصل کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کے ضد میں آ کر بہت سے صحابہ کرام بھی بیماری اور شدید اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بخار سے محفوظ رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک ہی گھر میں میرے والد حضرت ابو بکر اور اسی طرح حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم رہتے تھے، ان سب کو بھی بخار تھا۔ فرماتی ہے کہ میں اپنے والد کے قریب پہنچی اور پوچھا کہ ابا جان آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے یہ شعر کہا، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت تو اس کے چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکۃ او اشد وصححها وبارک لنا فی ساعها ومدها وانقل حمها فاجعلها بالجحفہ، اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے محبوب مکہ تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا کو صحت بخش بنا دے اور اس کے مد اور سا میں برکت فرما اور اس کی وبا کو جحفہ کی طرف منتقل فرما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے یہ بیماری مہیا کی طرف منتقل ہو گئی۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک بکھرے بالوں والی کالی عورت مدینے سے نکل گئی اور وہ مہیا میں جا بسی۔ میں نے اس کی تعویل یہ کی کہ مدینے کی وبا مہیا میں منتقل کر دی گئی۔ مہیا اور جحفہ ایک ہی مقام کے دو نام ہے، گویا مدینہ المنورہ کے حالات تبدیل ہو گئے۔ اسی دوران جب مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور مدینے میں آباد ہوئے تو یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، لہٰذا اب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پہلا مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے موسم کا فرق ہو، اتفاق سے تیسرا مہینہ بھی گزر گیا تو لوگوں کو شبہ ہونے لگا، اور جب چوتھا مہینہ ہو گیا تو لوگ گھبرا گئے، اور چونکہ یہودیوں نے تو یہ شور شرابہ شروع کر دیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، ان کی نسل کو ہم نے بند کر دیا ہے، لہٰذا اب ان کا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، اور جب اولاد نہیں ہوگی تو نسل نہیں ہوگی، یہ کب تک زندہ رہیں گے، ان کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں اور دشمنان دین کے اس مکر کو توڑنے کے لیے جس گھرانے کا انتخاب کیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینے پہنچی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ جس دن یہ مدینہ المنورہ پہنچی اسی دن ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اور پتہ ہے اس بچے کا نام کیا تھا؟ اس بچے کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جب مہاجرین کے یہاں یہ پہلا بچہ پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب مسلمان انتہائی خوش ہے، اور یہودیوں کے منہ بند ہو گئے، اور بچے کو فوراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں لایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھجور لے کر اپنے منہ مبارک میں نرم کی، جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تالو سے لگایا۔ گویا سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں داخل ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، اور نام بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ رکھا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا اور ان کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہے، اور یہی وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے جو بعد میں جا کر مکہ المکرمہ میں گورنر بنے ہیں، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر کی طرح انہوں نے تعمیر کی۔ چنانچہ یہ واقعات
اس موقع پر پیش آئے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں رہے ابتدائی دنوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔